اپنے شہزادے کو اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کیا اپنے شہزادہ سے محبت نہیں تھا؟ محبت تھی۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ دن بعد وصال ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ اب یہاں سے ایک نسخہ سن لیجیے، میرے نبی رو رہے ہیں، میرے نبی کے آنکھوں سے آنسو، تو پھر صحابہ کرام کے اندر بھی ایک درمیان میں غم کا ماحول آیا۔ جب کسی کا جگر کا ٹکڑا دنیا سے خود کرتا ہے تو پھر وہ کس طرح سے ہوتا ہے، کس طرح سے لگتا ہے، کس طرح سے وہ اس کی آنکھوں میں آنسو رہتا ہے۔ تو میرے نبی کا شہزادہ دنیا سے کچھ کیا ہے تو پھر میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ بھی رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ تو رونے کے لیے منع کرتے ہیں۔ اب نسخہ سنیے، آپ تو رونے کے لیے منع کرتے ہیں تو نبی فرماتے ہیں سنو، رونے کے لیے میں منع نہیں کیا ہوں، بلکہ جو بیان کر کے روتا ہے، جو چیخ کے روتا ہے، جو چلا کے روتا ہے، تو میں اس کے لیے منع کیا ہوں کہ جو چلا کے بیان کر کے رو، ایسا مت رویا کرے۔ تو میرے نبی کے آنکھوں سے اشک جاری ہے، میرے نبی رو رہے ہیں، صحابہ کرام کے اندر ایک غم کا ماحول چھایا ہوا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک بار ہے، میرے نبی رو رہے ہیں، صحابہ کرام رو رہے ہیں، اور اسی طرح سے غم کا ماحول رہا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن ایسا ہوا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف سے امام حسین، بچپن کا زمانہ ہے، میرے امام حسین 3 یا 4 سال کی عمر ہے، میرے امام حسین مسجد نبوی شریف کی طرف سے میرے امام حسین گزر رہے ہیں، میرے امام حسین دوڑ کے جا رہے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے میرے آقا آواز لگاتے ہیں، اے حسین ادھر آؤ، اے حسین ادھر آؤ، میرے نبی آواز لگاتے ہیں۔ لگانے کے بعد امام حسین، بچپنے کا زمانہ ہے، امام حسین کے کانوں میں شاید آواز نہیں آئی، امام حسین آگے بڑھ گئے، امام حسین آگے چل گئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابی جاؤ امام حسین کو بلا کر لاؤ۔ جب امام حسین کو صحابہ کرام جب اس میں سے اگر صحابی اٹھتے ہیں اور اٹھ کر امام حسین کے بارگاہ پہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اے حسین، اے آقا مولا حسین، آپ کو نبیوں کے نبی بلائے ہیں، آپ کو اللہ کے حبیب بلائے ہیں، آپ کے نعرہ بلا رہے ہیں۔ جب اتنا کہا تو امام حسین دوڑتے ہوئے نبی کے پاس آ رہے ہیں اور میرے نبی امام حسین اس طرف سے آ رہے ہیں، میرے نبی جھکنے کے بعد اس طرح سے بیٹھ گئے اور بازوؤں کو پھیلا دیے، اس لیے کہ آقا حسین آ رہے ہیں، اپنے بیٹے آ رہے ہیں، اپنے نوازے آ رہے ہیں۔ جب مولا حسین اس طرف سے آ رہے ہیں اور میرے آقا اس طرح سے گھٹنے کے بل بیٹھ کر ہاتھوں کو بازوؤں کو پھیلائے، میرے آقا حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آنے کے بعد میرے آقا حسین میرے نبی کے جسم عقل سے نپٹ جاتے ہیں، گلے کو اس طرح سے پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد امام حسین نبی سے محبت کر رہے ہیں، نبی امام حسین سے محبت کر رہے ہیں، نبی کے آنکھ سے آنسو جاری ہے، نبی رو رہے ہیں، نبی کے آنکھوں سے اشک بار ہے۔ تو امام حسین کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ رو کیوں رہے ہیں؟ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے آنکھ میں آنسو کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے رونے کا یہ ریزن کیا ہے؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، جملہ سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اے حسین آپ جب اس طرف سے جا رہے تھے تو میں آپ کو بلا رہا تھا، اے بیٹا حسین ادھر آؤ، لیکن آپ نہیں سنے، آپ آگے بڑھ گئے۔ جب میرا صحابی گیا، جانے کے بعد آپ کو بلایا، آپ کبھی آئے تو مجھے یہی پر مجھے اپنے بیٹے کی یاد
گئی, حضرت ابراہیم کی یاد آ گئی. اگر میرا بیٹا رہتا میں بلاتا تو میرا بیٹا آ جاتا, اور امام حسین میں نے تم کو بلایا لیکن آپ نہیں آئے. جب اتنا میرے نبی کہتے ہیں, کہنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں جو اشک بار تھا, جو آنکھوں سے آنسو جاری تھا, تو امام حسین چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نبی کے آنسو کو پوچھ رہے ہیں, نبی کے آنسو کو پوچھ رہے ہیں. نبی کہتے ہیں اے حسین تمہارے لیے میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا, میرے بیٹے کی یاد آ رہی ہے. جب اتنا میرے نبی کہتے ہیں تو امام حسین کا جملہ سنے. میرے امام حسین کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ